الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 20 20واں سبق ہے فقہ بہار شریعت۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم حصہ دوم میں تیمم کے مسائل پڑھیں گے سنیں گے۔ تو توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ود فل اٹینشن آپ آڈیو کو سنیں، ساتھ ساتھ اسکرین پر ممکن ہو تو دیکھتے بھی جائیں، یا اپنی کتاب پہ یا PDF پہ دیکھتے جائیں، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ تیمم کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے کیا احکام ہیں۔ حسب معمول ہم قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ سبق میں ریکارڈ نہیں کریں گے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ ایک نظر اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ فقہی مسائل سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ تیمم کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا۔ مسئلہ 2، محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں۔ مسئلہ 3، اور اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت ضرر کرتی ہو، یا خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو بھی تیمم کرے۔ یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو تیمم کرے۔ مسئلہ 4، بے وضو کے اکثر اعضائے وضو میں یا جنوب کے اکثر بدن میں زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو تیمم کرے، ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور بوقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسح کرے، اور مسح بھی ضرر کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔ مسئلہ 5، بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ مسئلہ 6، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے۔ تو یہ تو پہلی صورت اور ضمناً مسائل تھے۔ اب ہے دوسری صورت، وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہیں۔ مسئلہ 7، اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں۔ پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر نہ ملا تو ہو گئی۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی جہاں سے قریب ہے تو نماز کا اعادہ نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا۔ اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو اعادہ چاہیے۔ اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے، اور بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی
ہو گئی۔ ساتھ میں زمزم شریف ہے جو لوگوں کے لیے تبرکاً لیے جا رہا ہے یا بیمار کو پلانے کے لیے، اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیمم جائز نہیں، مطلب اسی زمزم شریف سے پھر وضو کرنا لازمی ہے۔ اگر چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ پھر دے دے گا، وہ پانی ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے تو اب تیمم جائز ہو جائے گا۔ جو نہ آبادی میں ہو، نہ آبادی کے قریب، اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ہو گئی۔ اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو اعادہ کرے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں۔ پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اور اس نے دے دیا، یا بے مانگے اس نے خود دے دیا، تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی، اور اگر بعد کو بھی نہ مانگا جس سے دینے نہ دینے کا حال کھلتا اور نہ اس نے خود دیا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر دینے کا غالب گمان نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جب بھی یہی صورتیں ہیں کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، ورنہ ہو گئی۔ نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ دے دے گا تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور اس سے پانی مانگے، اور اگر نہیں مانگا اور پوری کر لی، اب اس نے خود یا اس کے مانگنے پر دے دیا تو اعادہ لازم ہے، اور نہ دے تو ہو گئی، نماز ہو گئی۔ اور اگر دینے کا گمان نہ تھا اور نماز کے بعد اس نے خود دے دیا یا مانگنے سے دیا، جب بھی اعادہ کرے۔ اور اگر اس نے نہ خود دیا نہ اس نے مانگا کہ حال معلوم ہوتا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر نماز پڑھتے میں اس نے خود کہا کہ پانی لو، وضو کر لو، اور وہ کہنے والا مسلمان ہے تو نماز جاتی رہی، توڑ دینا فرض ہے۔ اور کہنے والا کافر ہے تو نہ توڑے، پھر نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے ہی دیا تو وضو کر کے اعادہ کر لے۔ اور اگر یہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں مگر ایک میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر مل جائے گا، تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر وقت مستحب تک تاخیر کرے، یعنی عصر و مغرب و عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے پڑھ لی تو ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے اور سردی کے ضرر سے بچے، نہ آگ ہے جسے تاپ سکے، تو تیمم جائز ہے۔ چوتھی صورت، دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کرا دے گا، یا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یا امرد ہے، امرد یعنی خوبصورت لڑکا، جس کو اپنی بے آبروئی کا گمان صحیح ہے تو تیمم جائز ہے۔ اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اسے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا یا قید کرا دوں گا، تو اس صورت میں حکم یہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے اعادہ کر لے۔ قیدی کو قید خانہ والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے پڑھ لے اور اعادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانہ والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارہ سے پڑھے پھر اعادہ کرے۔ اعادہ کب کرنا ہے؟ جب موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی قید سے محفوظ کرے، آمین۔ پانچویں صورت، جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ اگر ہمراہی کے پاس ڈول رسی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا، میں پانی بھر کر فارغ ہو کر تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے، اگر انتظار نہ کیا اور تیمم کر کے پڑھ لی، ہو گئی۔ رسی چھوٹی ہے کہ پانی تک نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس کوئی کپڑا یعنی رومال، امامہ، دوپٹہ وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے جوڑنے سے پانی مل جائے گا تو تیمم جائز نہیں۔ چھٹی صورت، پیاس کا خوف یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے
تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے پیاسا رہ جائے گا، اور اپنی یا ان میں کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں، تو تیمم جائز ہے۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے، شوربے کی ضرورت کے لیے جائز نہیں۔ بدن یا کپڑا اس قدر نجس ہے جو مانع جواز نماز، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا اس کو پاک کر لے، دونوں کام نہیں ہو سکتے، تو پانی سے اس کپڑے کو پاک کر لے پھر تیمم کرے، اور اگر پہلے تیمم کر لے اس کے بعد پاک کیا تو اب پھر تیمم کرے کہ پہلا تیمم نہ ہوا۔ پہلا تیمم کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے پاس پانی موجود تھا، سمجھے بات کو؟ اب اس نے کیا کیا، کپڑے پہلے پاک کر لیے، پانی ختم، اب تیمم کر لیتا، یہ درست ہوتا۔ مسافر کو راہ میں کہیں رکھا ہوا پانی ملا تو اگر کوئی وہاں ہے تو اس سے دریافت کر لے، اگر وہ کہے کہ صرف پینے کے لیے ہے تو تیمم کرے، وضو جائز نہیں چاہے کتنا ہی ہو، اور اگر اس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی تو تیمم جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے اور پانی تھوڑا ہو تو تیمم کرے اور زیادہ ہو تو وضو کرے۔ اچھا، یہ جو مختلف صورتیں اور اس کے تحت ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اسی صورت کی مزید وضاحت ہے ان مسائل میں۔ آپ کیا کیجئے گا، ایک دفعہ تو اسی طرح پڑھتے آئیں نا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، پھر بعد میں یعنی کہ یوں کہہ لیں جب ریکارڈنگ مکمل ہو جائے بند کر کے، یعنی کہ ریکارڈنگ مجھے سینڈ کر دینی آپ نے، جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور جو خالی پڑھتے ہیں وہ اس طرح کر لیں۔ بعد میں پھر اب یہ صرف جو صورتیں ہیں نا، ابھی جیسے ہم نے 6 پڑھی ہیں ابھی تک، تو 2 لائنیں 3 لائنیں یہ جو صرف ہے مطلب عربک الفابیٹس میں عربک نمبرز میں لکھا ہوا ہے، عربی رسم الخط جو ہے نا نمبرز کا، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ 7 ابھی ہے نا، مسئلہ نمبر 22 کے بعد جو 7 ہے نا نیچے بریکٹس میں، اس کو 7 کہتے ہیں، اس کے نیچے مسئلہ نمبر 23 ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ 8 ہے، پھر 9 تو واضح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صرف جو صورتیں ہیں ان کو الگ سے پڑھیے گا ایک ایک کر کے نا، تو انشاءاللہ تعالی یہ تیمم کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ پانی گراں ہونا یعنی وہاں کے حساب سے جو قیمت ہونی چاہیے اس سے 2 چند مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے، اور اگر قیمت میں اتنا فرق نہیں تو تیمم جائز نہیں۔ پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریت سے زیادہ دام نہیں تو تیمم جائز ہے۔ نمبر 8، یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی، فی زمانہ بس چھوٹ جائے گی یا ہوائی جہاز ہی چھوٹ جائے گا۔ نمبر 9، یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فرق ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ وضو کر کے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا، اثناء نماز میں بے وضو ہو گیا اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا، یا جماعت ہو چکے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ گہن کی نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے جب کہ وضو کرنے میں گہن کھل جانے یا جماعت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، آپ جب یہ ریکارڈنگ کیجئے گا نا یا خود سے پڑھیے گا تو یہ مسئلہ نہ پڑھیے گا، میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا تو مجھے بھی تھوڑی الجھن ہوئی ہے کہ یہ کیا مسئلہ اصل جو مسئلہ ہے وہ پڑھیں، صرف مسئلے کا نمبر ہے نا یہ چھوڑ دیں۔ وضو میں مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ 10ویں صورت ہے، ان کے نمبرز پڑھیے گا۔ غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، ولی کو نہیں کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں، اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔
یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ خوف فوت کے یہ معنی ہے کہ چاروں تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایک تکبیر بھی مل جائے گی تو تیمم جائز نہیں۔ ایک جنازہ کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی، تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلا تیمم کافی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا لوگوں کی بے حسی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ فیصل آباد، چلیں اپنے گاؤں کا نمبر شمبر نہیں بتاتا میں، بلکہ نمبر تو کسی کسی کو تو پتہ بھی ہوگا۔ چلیں یہ نہیں بتاتا کہ واقعہ کس گاؤں کا ہے۔ ایک گاؤں میں نماز جنازہ پڑھنے مطلب میں گیا، تو مطلب یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ نہیں ہے۔ وہ جو شخص فوت ہوا تھا نا، وہ یعنی کہ تھوڑے امیر لوگ تھے، اور اسی کے جنازے کی نماز کے لیے میں مطلب حاضر ہوا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے جاننے والے، اور اس طرح مطلب اب وہ جنازہ یوں ہی ختم ہوا، فوراً ایک چھوٹے بچے کا اور غریبوں کا مطلب وہ جنازہ آ گیا۔ اب دیکھیں لوگوں کی مطلب مینٹالٹی دیکھیں، بڑی تعداد تھی پہلے جنازے میں، اور دوسرا جنازہ بھی ادھر ہی ہو رہا ہے، پہلی مئی تو اٹھا لی انہوں نے، دوسری کا جنازہ تھا، اور دوسری کا جنازہ پڑھانے والا بھی امام دوسرا تھا۔ اب لوگ وہیں کھڑے ہیں، مگر کوئی بھی جنازے میں شریک نہیں ہو رہا تھا۔ وہی فیملی کے یعنی کہ چند لوگ، انہوں نے وہ جنازہ پڑھا اور پھر اپنی وہ میت اٹھا کے لے گئے بیچارے۔ تو یہ ہمارا مطلب اسلام اور مسلمان اور ہماری جو خیر خواہی ہے، ہماری جو مطلب فکر امت ہے، بس اتنی رہ گئی ہے۔ یعنی کہ وہ ہے نا مسلمان کا بھائی ہے، یہ آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، سگا بھائی، اس کو بھائی سے وہ اخوت نہیں رہی۔ یعنی کہ یہ اس دور کی مثالیں ہیں نا، جب بھائی کو بھائی سمجھا جاتا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور فی زمانہ ایک میری اپنی سوچ ہے، لوگ دوستوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھایا جائے ان لوگوں کو ان کی زبان میں کہ مسلمان کا دوست ہوتا ہے، تو شاید ان کو کچھ سمجھ آئے، دوست کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا ان کے نزدیک۔ تو وہ بس احساس کی کمی ہے نا۔ حالانکہ امیر کا جنازہ پڑھے تو وہ بھی ثواب ہے، غریب کا پڑھے تو وہ بھی ثواب ہے۔ امیر کے جنازے میں سب شریک ہو جاتے ہیں، غریب میں کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب مطلب مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے۔ ایک جنازہ کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی، تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلا تیمم کافی ہے۔ سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو کو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت ہو۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو، جیسے ڈول رسی مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا دے، تو تیمم کر جائے تو تیمم کر کے جائے اور جلد سے جلد لے کر نکل آئے۔ اچھا، ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے نیچے، فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 557 کے حوالے سے۔
مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، پانی نہ ہونے کی حالت میں بے وضو نے مسجد میں ذکر کے لیے بیٹھنے بلکہ مسجد میں سونے کے لیے کہ سرے سے عبادت ہی نہیں، یا پانی ہوتے ہوئے سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر یا مصحف یعنی قرآن پاک کو چھونے، یا باوجود وسعت وقت نماز پنجگانہ یا جمعہ یا جنوب نے تلاوت قرآن کے لیے تیمم کیا، لغو و باطل و ناجائز ہوگا کہ ان میں سے کوئی بے بدل فوت نہ ہوتا تھا۔ یوں ہی ہماری تحقیق پر تہجد یا چاشت یا چاند گہن کی نماز کے لیے اگرچہ ان کا وقت جاتا ہو کہ یہ نفل ہیں، سنت موقدہ نہیں، تو باوجود آب یعنی پانی کی موجودگی میں زیارت قبور یا عیادت مریض یا سونے کے لیے تیمم بدرجہ اولا لغو ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک احتیاطی یعنی کہ فتویٰ ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، فتویٰ پڑھا ایک بار نہیں سمجھ آئے تو 2 بار پڑھ لیں، 2 بار بھی نہیں پڑھا تو 3 بار پڑھ لیں، اور تیسری بار پھر ٹھہر کے ایک جملہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، تاخیر حرام ہے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ یہ جو مسئلہ نمبر 32 ہے نا، اسی کے ملتا جلتا وہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے ہم نے ابھی پڑھا ہے حاشیے میں۔ یہ حاشیہ جو ہے نا بہار شریعت پہ، یہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے لکھا ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت بہترین کام کیا ہے انہوں نے بہار شریعت پہ۔ اور جو نیچے حوالے ہیں نا ریفرنسز، یہ اصل بہار شریعت میں اس طرح نہیں لکھے ہوئے، جس کو کہتے ہیں تخریج۔ تو ان ریفرنسز کی وجہ سے نا یہ کتاب کی اتھینٹیسٹی اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو طرح طرح کے وسوسے آئیں گے، پتہ نہیں اس مولوی صاحب نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا۔ مگر جب میں کہتا ہوں نا بہار شریعت میں یوں لکھا ہے، یا ابھی جیسے بہار شریعت پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو کافی لوگوں کو بڑا اطمینان ہوگا کہ اللہ کے فضل سے بڑے مستند مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور کیونکہ بہار شریعت سے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یوں ایک ترکیب ہے، تو حوالہ جات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے، یعنی کہ صرف وضو کے لیے تیمم نہیں ہے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ حیض سے فارغ ہوئی ہے، نفاس سے فارغ ہوئی ہے تو اس پہ غسل فرض ہے نا، تو اس کے لیے بھی تیمم کافی ہے۔ تیمم ہو گیا تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت، یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتے، اپنی عورت سے مراد اپنی بیوی، تو اسے تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو، عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز یا کپڑا وغیرہ لپیٹ کے پھر تیمم کرائے، چاہے اپنی ہی بیوی مرحومہ مغفورہ ہو۔ 2 شخص باپ بیٹے ہیں اور کسی نے اتنا پانی دیا کہ اس سے ایک کا وضو ہو سکتا ہے، تو وہ پانی باپ کے صرف میں آنا چاہیے۔ اچھا ایک اور مسئلہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہاں جو شخص عین کنارہ مسجد میں ہو کہ پہلے ہی قدم میں خارج ہو جائے، جیسے دروازے یا حجرے یا زمین پیش حجرہ، یعنی حجرہ کے سامنے والی زمین کے متصل سوتا تھا اور احترام ہوا یا جنابت یاد نہ رہی
اور مسجد میں ایک ہی قدم رکھا تھا، ان صورتوں میں فوراً ایک قدم رکھ کر باہر ہو جائے کہ اس خروج نکلنے میں مرور فی المسجد یعنی مسجد میں چلنا نہ ہوگا، اور جب تک تیمم پورا نہ ہو بحال جنابت یعنی جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا رہے گا۔ یہ اوپر جو اپنے مسئلہ سنا تھا کہ مسجد میں سو رہا تھا اور احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم اس کو کہتے ہیں، سوتے میں احتلام ہونا، منی کا نکل جانا خواب کی وجہ سے، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو فوراً پھر تیمم کر لے۔ تو اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کے تیمم کرے، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ یہ ایک ویری ریئر ویری ایکسٹریم سچویشن ہے کہ وضو بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی، پڑھنی ہے مگر بغیر نیت کے پڑھنی ہے، اور اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، خالی حرکات کا ذکر ہے۔ قیام کرے گا چپ چاپ، رکوع التحیات میں بیٹھنا، سجدے چپ چاپ۔ مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ یہ کنفرم کریں گے کسی سے انشاءاللہ تعالی، اس پہ مزید مطلب اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو یہ مسئلہ تو مجھے ضرور پرسنل پہ بتائیے گا۔ کوئی ایسا ہے کہ وضو کرتا تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تیمم کرے تو نہیں، تو اسے لازم ہے کہ تیمم کرے۔ پانی اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو مار کر لوٹ لیں، یعنی ہاتھ جیسے زمین پہ رکھیں اور آگے پیچھے ان کو کریں، اور زیادہ گرد لگ جائے ڈسٹ لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں، سارے منہ پہ دونوں ہاتھ پھیریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں کہ زمین پہ دونوں ہاتھوں کو پھیریں، پھر گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کوہنیوں سمیت مسح کریں۔ اب ذرا دائیں بازو کا پہلے کریں گے نا، تو بائیں ہاتھ سے دائیں بازو پہ سارے پہ وہ کوہنی سمیت، ہاتھ کی بیک پہ بھی ایسے ہاتھ پھیریں گے بایاں، پھر اسی طرح دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی بیک پہ اور بازو پہ کوہنیوں سمیت اگل بگل سارا وہ گھمائیں گے۔ تو بس یہ ایک ہوتی ہے نیت، آگے آئے گا مسئلہ، وہ آگے آئے گا۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نیت، اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا، کہ نیت پہلے ضروری ہے نا۔ کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، اسے نماز جائز نہیں کہ وہ اس وقت نیت کا اہل نہیں تھا، بلکہ اگر قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے تیمم کرے۔ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت، یہ سب عبادت مقصودہ نہیں، یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا زیارت قبور یا دفن میت یا بے وضو نے قرآن مجید پڑھنے، ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا کوئی عبادت بھی جائز نہیں۔ جنوب نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اسے نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہ ہوگی۔ دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا اس سے بھی نماز جائز نہیں۔ نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا ہو کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا کوئی دوسری نماز جائز نہیں۔ نماز جنازہ یا عیدین کے لیے تیمم اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا جب پانی موجود نہ تھا، تو اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں۔ سجدہ تلاوت کے تیمم سے بھی نمازیں جائز ہیں،
جس پر نہانا فرض ہے اسے یہ ضرور نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ بیمار یا بے دست و پا اپنے آپ تیمم نہیں کر سکتا تو اسے کوئی دوسرا شخص تیمم کرا دے، اور اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کے اعتبار نہیں بلکہ اس کی نیت چاہیے جسے کرایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے مزید جو 2 فرض ہیں اور سنتیں وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں، اور کن کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے ہم اگلے لیسن میں تقریباً کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔